تلنگانہ حکومت نے یوم آزادی کے موقع پر 15 اگست سے ریاست میں نئے اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ضلع سنگاریڈی میں راشن کارڈ کی تقسیم کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ سنگاریڈی میں افتتاح کے فوراً بعد ریاست کے تمام 119 اسمبلی حلقوں میں ایک ساتھ راشن کارڈوں کی تقسیم شروع کی جائے گی۔ ہر حلقے میں مقامی وزراء، اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمنٹ اور دیگر عوامی نمائندوں کی موجودگی میں مستحق خاندانوں کو کارڈ فراہم کیے جائیں گے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس مرحلے میں ریاست بھر کے تقریباً 1.5 کروڑ خاندانوں کو نئے PVC راشن کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ واٹر پروف اور کریڈٹ کارڈ کے سائز پر تیار کیے گئے یہ جدید اسمارٹ راشن کارڈ QR کوڈ اور جدید سیکیورٹی خصوصیات سے لیس ہوں گے۔ اتر پردیش کے ضلع شاملی میں چہارشنبے کو پولیس نے محمد فرقان نامی شخص کا انکاؤنٹر کر دیا، جس میں فرقان ہلاک ہو گیا جبکہ ایک کانسٹیبل گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق محمد فرقان نے پولیس ٹیم کو دیکھتے ہی 9mm کاربائن اور پستول سے 5 سے 6 راؤنڈ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کانسٹیبل ہروندر کے پیٹ میں گولی لگی۔ دیگر 3 پولیس ملازمین کی بلٹ پروف جیکٹ پر بھی گولیاں لگی، جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کی، جس میں محمد فرقان شدید زخمی ہو گئے جبکہ اس کا ایک ساتھی موقع سے کھیتوں کی طرف فرار ہو گیا۔ زخمی فرقان اور کانسٹیبل کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے فرقان کو مردہ قرار دیا جبکہ زخمی کانسٹیبل کو بہتر علاج کے لیے میرٹھ ریفر کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 50 سالہ محمد فرقان گزشتہ 4 برس سے مفرور تھا اور اس پر 1 لاکھ روپے کا انعام مقرر تھا۔ اس کے خلاف قتل، ڈکیتی، بھتہ خوری سمیت تقریباً 30 مقدمات درج تھے۔ 12 سال قبل اس نے کیرانہ کے مصروف بازار میں تاجر ونود سنگھل کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ حیدرآباد کے حیات نگر علاقے کی بنجارہ کالونی میں چہارشنبے کو ایک ارادی تنازعہ اس وقت پرتشدد اختیار کر گیا جب ایک گروہ نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے یتیم بچیوں پر حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق گھر میں رہنے والی بچیوں نے چند سال قبل کووڈ-19 کے دوران اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور وہ اسی مکان میں رہائش پذیر تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ سونا نے دعویٰ کیا کہ جس زمین پر یہ گھر قائم ہے وہ سال 2009 میں ان کے نام منتقل کی گئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سونا کے بیٹے نے مبینہ طور پر بچیوں کو چاقو دکھا کر دھمکیاں بھی دی۔ واقعے کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جس میں 2 افراد کے سر پر شدید چوٹیں آئیں اور انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ 3 دیگر افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ حیات نگر پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ واقعہ شام تقریباً 4 سے 5 بجے کے درمیان پیش آیا۔ پولیس نے کہا کہ ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا، اس لیے ان کے نام داخل نہیں کیے جا سکتے۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت کیس درج کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع میں واقع ایک نیٹ کوچنگ انسٹی ٹیوٹ کے ہاسٹل میں رہائش پذیر حیدرآباد کے 19 سالہ طالبہ نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس نے واقعے پر مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ متوفیہ کی شناخت ویشنوی کانتے کے طور پر ہوئی ہے، جو حیدرآباد کے بیگم پیٹ کی رہائشی تھی۔ وہ تقریباً 3 ہفتے قبل کرشنا ضلع کے کانور میں واقع سری بھارتی انسٹی ٹیوٹ لانگ ٹرم کوچنگ سینٹر میں نیٹ امتحان کی تیاری کے لیے داخل ہوئی تھی اور انسٹی ٹیوٹ کے ہاسٹل میں مقیم تھی۔ اطلاعات کے مطابق ویشنوی چند روز قبل اپنے گھر گئی تھی اور 2 دن بعد دوبارہ ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ واپسی کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو فون کر کے بتایا کہ وہ گھر سے اتنی دور رہ کر پڑھائی نہیں کر پا رہی ہے اور انہیں واپس گھر لے جانے کی درخواست کی۔ تاہم والدین نے انہیں تسلی دیتے ہوئے تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 اگست کو ویشنوی نے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کلاس میں شرکت نہیں کی۔ اسی رات تقریباً 9 بجے ان کے ساتھ رہنے والی 2 طالبات نے کمرہ بند ہونے پر شبہ ظاہر کیا اور کالج انتظامیہ کو اطلاع دی۔ عملے نے دروازہ توڑ کر اندر دیکھا تو ویشنوی پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ انہیں مردہ قرار دیا۔ اطلاع ملنے پر ویشنوی کے والدین موقع پر پہنچے اور پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا، جبکہ پولیس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کی معاشی طور پر پسماندہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والی ہونہار طالبات کے لیے ایک زبردست اور سنہرا موقع سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور مشہور ایویشن کمپنی انڈیگو کی CSR شاخ انڈیگو ریچ کے درمیان ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت ریاست میں انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کرنے والی لڑکیوں کو مفت پائلٹ کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ انٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ابھیلاشا ابھینو اور بھارت کیئرز ٹرسٹ کے نمائندے TSI نے اس معاہدے کے دستاویزات کا باضابطہ تبادلہ کیا۔ یہ پائلٹ ٹریننگ پروگرام انڈیگو ریچ اور بھارت کیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے گیونگ ونگ ٹو فلائی پروگرام کے تحت نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ تربیت 20 ماہ پر محیط ہوگی۔
اس تربیت کی مدت کے دوران کمرشل پائلٹ لائسنس اور ATR قسم کی طیارہ رانی کی درجہ بندی و تربیت، قیام، طعام، میڈیکل انشورنس، مینٹرشپ اور کیریئر گائیڈنس کے تمام تر اخراجات متعلقہ ادارے خود برداشت کریں گے اور طالبات پر کوئی مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔ سینٹرل الیکشن کمیشن کے احکامات کے بعد تلنگانہ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرثانی یعنی کہ SIR کے تحت ریاست بھر میں پولنگ اسٹیشن کو معقول اور منظم ریشنلائزیشن کا کام جنگی خطوط پر شروع کر دیا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی کی جانب سے تمام فیلڈ آفیسرز کو 10 اگست تک یہ کارروائی مکمل کرنے کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر ووٹر کی تعداد 1200 سے زیادہ نہ ہو اور آئے دہی کے دن شہریوں کو لمبی قطاروں اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عہدیداروں کے مطابق کئی مقامات پر ایک ہی گھر اور خاندان کے اراکین کے نام مختلف پولنگ بوتھ پر درج ہیں، جس سے ووٹنگ کا تناسب متاثر ہوتا ہے۔ تشکیل 9 کے تحت ایک ہی گھر کے تمام ووٹرز کو اب ایک ہی پولنگ سینٹر پر منتقل کر دیا جائے گا۔ تمام ووٹرز کو ان کے گھر سے 2 کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہی پولنگ اسٹیشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔